الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ دورہ صرف آپ کے ساتھ حاضر ہیں۔ نصاب الصرف کے اندر ہم نے 27 اسباق جو ہیں ان کو پڑھ لیا تھا۔ سبق نمبر 28 کو ہم نے شروع کرنا تھا، اور سبق نمبر 28 جو اس کے اندر ربائی کے ابواب ہیں ان کے بارے میں ہم پڑھیں گے۔ آخری دن ہم نے 27 نمبر باب کو پڑھا تھا، اور اس کے بعد ربائی کے ابواب کے بعد پھر ملحق بربائی ہیں، اور ملحق بربائی کے بعد آج ہم یہی دو پڑھیں گے، کیونکہ ملحق کے جو ابواب ہیں ان کی بحث بھی ہے۔ سبق نمبر 28 میں ربائی کے ابواب میں بیان کر رہے ہیں، کہتے ہیں کہ ربائی مجرد کا صرف ایک باب ہوتا ہے، جیسے فعلالاتن۔ فعلالاتن کے وزن پر ربائی مجرد کا صرف ایک ہی باب آتا ہے۔ اس کی علامت اور بنانے کا طریقہ بیان کر رہے ہیں، کہتے ہیں فعلالاتن باب فعلالاتن کی ماضی میں 4 حروف ہوتے ہیں اور چاروں اصلی ہوتے ہیں، جیسے با اسارہ بروزن فعللا۔ یعنی یہ ثلاثی مجرد ربائی مجرد ہے، تو ہم نے یہ پڑھا تھا کہ مجرد وہ ہوتا ہے کہ جس کے اندر کوئی حرف اصلی نہ ہو۔ تو ظاہری بات ہے جب یہ مجرد ہے تو اس کے اندر کوئی حرف اصلی نہیں ہے، یہ سارے کے سارے جو ہیں یہ جس کے اندر ربائی مجرد وہ ہوتا ہے جس میں کوئی حرف زائدہ نہ ہو۔ تو یہ ربائی مجرد ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اس کے اندر کوئی بھی حرف زیادہ نہیں ہے۔ جب اس کے اندر کوئی حرف زیادہ نہیں ہے تو یہ سارے کے سارے جو ہیں حروف اصلیہ ہیں۔ تو کہہ رہے ہیں کہ باب فعلالہ کی ماضی میں 4 حروف ہوتے ہیں اور چاروں اصلی ہوتے ہیں، جیسے با اسارہ بروزن فعللا۔ بنانے کا طریقہ بیان کر رہے ہیں، کہتے ہیں بنانے کا اس کا طریقہ یہ ہے کہ ربائی کے مصدر سے زوائد کو حذف کر کے اسے فعلالہ کے وزن پر لے آتے ہیں، جیسے با اسارۃن۔ بکھیرنا اس سے بن جائے گا با اسارہ۔ فعلالہ کے وزن پر فعلالۃن اس کا مصدر ہوگا، اور فعلالہ دہراجہ کے وزن پر اس کا جو ہے وہ فعل آتا ہے۔ اس کے بعد بیان کر رہے ہیں فائدہ، کہتے ہیں باب فعلالہ کے مصدر فعلا فعلال کے وزن پر بھی آتے ہیں، یعنی اس کے علاوہ اس وزن کے علاوہ اس کے اور اوزان بھی ہیں، وہ انہوں نے 2 وزن بیان کیے ہیں اس کے علاوہ، کہ ایک فعللا اور ایک فعلال، 2 وزن اس کے اور بیان کیے ہیں۔ فعللا جو وزن ہے اس وزن پر کہکرا کہکریون کہکرا جو ہے یہ اس وزن پر آتا ہے، جس کا معنی ہوتا ہے پیچھے چھوڑنا۔ تو اس سے جب فعل بنے گا تو فعل پھر ربائی، یعنی 4 حروف ہے تو ربائی ہی بنے گا، یعنی کہکرا یو کہکرو بنے گا۔ آخر میں جو الف آ رہی ہے ممدودہ تو اس کو الف مکسورہ آ رہی ہے، اس کو ہم ایسے ہی چھوڑ دیں گے۔ اسی طرح سے زلزال ان کے وزن پر، یہ نا زلزل یزلزل زلزال، زلزال بھی اس کا مصدر آتا ہے اور زلزلۃن بھی اس کا مصدر آتا ہے، 2 مصدر آتے ہیں اس کے، ایک زلزال اور ایک زلزلۃن۔ تو زلزال کا مطلب بھی بھونچال آنا، زلزلہ آنا ہے، اور زلزلۃن جو ہے اس کا معنی بھی یہی ہے، دونوں کا مطلب ایک ہی ہے۔ تو دونوں وزنوں پر اس کا باب آتا ہے۔ تو اس کا جو مصدر ہے اس کے 3 وزن ہو گئے، ایک فعلالۃن کے وزن پر، ایک فعللا اور ایک فعلال کے وزن پر۔ ربائی مزید فی کے کہہ رہے ہیں کہ 3 ابواب ہوتے ہیں، تفاعل اور افعلال اور افعلال۔ تفاعل جو ہے اس کے اندر تا زیادہ ہے، اور فعل جو ہے وہ 4 حروف اصلی ہیں اور ایک زیادہ ہے۔ اسی طرح افعلال جو ہے اس کے اندر 2 لام جو ہے وہ اصلی ہیں اس کے، اور 1 لام جو ہے یعنی پہلا لام وہ ریپیٹ ہو کر آئے گا۔ اور اسی طرح سے افعلال جو ہے اس کے اندر بھی نون زیادہ ہے، یعنی فعلوں کے اندر یہ زیادہ رہے گا، مصدر کے اندر تو الف بھی زیادہ ہے لیکن فعلوں کے اندر یہ الف نہیں آئے گی۔ اور جو شروع کے اندر حمزہ وصلی ہے، حمزہ وصلی تو زیادہ تو ہوتا ہے لیکن حمزہ وصلی مجبوری کے تحت لایا جاتا ہے، جب کوئی ایسی صورتحال پیدا ہو کہ جب اس کے شروع میں کوئی حرف کوئی اسم آ جائے، کوئی کلمہ آ جائے، تو اس کے ساتھ ملنے کی وجہ سے پھر اس کو گرا دیا جاتا ہے۔ ان ابواب کی علامت بیان کر رہے بنانے کا طریقہ، کہتے ہیں کہ تفاعل باب تفاعل میں فا کلمہ سے پہلے تا زیادہ ہوتی ہے، جیسے تدحرج، تو تا زیادہ ہے جس سے تدحرج بن جائے گا بروزن تفاعللا۔ بنانے کا طریقہ ربائی مجرد کے فا کلمہ سے پہلے تا مفتوحہ کا اضافہ کر دیتے ہیں تو تدحرج بن جاتا ہے۔
مضارع بناتے ہوئے ہم یہ فرق کریں گے اس کے اندر، مضارع کے اندر جو 4 حروف والا تھا دہرا جو میں 4 حروف تھے، تو اس کے اندر تو ہم ایسا کرتے تھے نا کہ اس کے اندر جب ہم مضارع بناتے تھے تو اس کے شروع سے جو ہے وہ علامت مضارع مضموم لے کے آتے تھے، لیکن رباعی مزید فی جو ہوتا ہے اس کے اندر ایک تو یہ ہے کہ اس کے رباعی مزید فی کے شروع میں ہم تا زیادہ نہیں لے کے آئیں گے اور علامت مضارع مضموم نہیں لے کے آئیں گے، اور دوسرا یہ ہوگا کہ اس کے شروع کے اندر تا ہے تو اس کی وجہ سے اس کا ما قبل آخر مکسور نہیں ہوگا، اور تیسری یہ ہے کہ تا جب علامت مضارع تا کے ساتھ جمع ہو جائے گی تو اس وقت ایک تا کو حذف کرنا جائز ہوتا ہے، علامت مضارع کو حذف کر کے اس کو ہم تفعلل ہے نا، تو تفعلل یا تفعلل ہے، تو یا تفعلل جب تفعلل بنے گا تو اسے تفعلل بھی کرنا بھی جائز ہوگا، ٹھیک ہے، اس کے شروع میں تا کو گرانا جائز ہوگا۔ یہ صحیح کے قواعد انشاءاللہ جب ہم پڑھیں گے تو اس کے اندر بھی تفصیل اس کی بحث بھی پڑھیں گے۔ اس کے بعد بیان کر رہے ہیں، کہتے ہیں اف اللال، باب اف اللال میں دوسرا کلمہ مشدد ہوتا ہے، ٹھیک ہے، دوسرا لام کلمہ، پہلا لام کلمہ مشدد ہوتا ہے، یعنی جب فعل بنے گا تو اس وقت دوسرا لام کلمہ مشدد ہو جائے گا، ویسے مصدر کے اندر جو ہے وہ پہلا لام کلمہ جو ہے مشدد ہوتا ہے، جیسے اکشعر، اب افعل اللہ کے وزن پر ہے، اب یہاں پر کاف، شین، عین، یہ 4 حروف 3 حروف اصلی ہیں، اور اس کے بعد را 2 جو ہیں ان میں سے ایک را جو ہے وہ حرف اصلی ہے اور ایک را زیادہ ہے، اکشعر کے وزن پر ہے، افعل اللہ کے وزن پر۔ بنانے کا طریقہ بیان کر رہے ہیں، کہتے ہیں رباعی مجرد کے فا کلمہ سے پہلے حمزہ کا اضافہ کر دیں گے اور لام کلمہ کو مشدد کر کے اسے افعل اللہ کے وزن پر لے آئیں گے، جیسے کشعرہ سے اکشعرہ بن جائے گا۔ کشعرہ کا مطلب ہوتا ہے چھلکا اتارنا، اور اکشعرہ کا مطلب ہوتا ہے لرزنا، رونگٹے کھڑے ہونا وغیرہ وغیرہ۔ اس کے بعد تیسرا باب جو مزید فی کا ہے وہ افعلال کے وزن پر ہے۔ اب افعلال جو ہوتا ہے اس کے اندر لام کلمہ جو ہے وہ مشدد نہیں ہوتا، لیکن بلکہ اس سے پہلے عین جو ہے اپنا عین کلمے کے بعد اس کے فا نون زیادہ ہوتا ہے، تو افعلال کے عین کلمے کے بعد نون زیادہ ہوتا ہے، جیسے ابرنشا کا۔ اب یہ پارا، شین اور کاف حروف اصلیاں ہیں اور نون اس میں حرف جو ہے وہ زیادہ ہے، یہ افعل کے وزن پر ہے۔ بنانے کا طریقہ کہتے ہیں رباعی مجرد کے کلمہ سے پہلے حمزہ اور عین کلمات کے بعد نون کا اضافہ کر کے نون کا اضافہ کر کے اس افعل کے وزن پر لے آئیں گے، جیسے برشکا سے ابرنشکا ہو جائے گا۔ برشکا کا معنی کاٹنا ہوتا ہے، ٹکڑے ٹکڑے کرنا، اور ابرنشکا کا معنی ہوتا ہے خوش ہونا۔ تنبیہ بیان کر رہے ہیں، کہتے ہیں مذکورہ بالا تمام طریقوں کے مطابق ہر ایک باب سے فعل ماضی معروف صیغہ واحد مذکر غائب بنے گا، یعنی یہ جتنے بنانے کا طریقے بیان کیے ہیں یہ صیغہ واحد مذکر غائب فعل ماضی مثبت معروف کے بنانے کا طریقے بیان کیے ہیں۔ مجہول بنانے کا طریقہ میں پہلے بیان کر چکا تھا، ما قبل آخر کو کسرہ۔ ماضی میں مجہول بنانے کا طریقہ یہ ہے کہ ما قبل آخر کو کسرہ دیں گے، اور ماضی یعنی جو مجرد وہ ہے نا صیغہ واحد مذکر غائب، اسی میں معروف میں ہم ما قبل آخر کو کسرہ دیں گے، اور شروع میں جتنے بھی متحرک حروف ہوں گے ان سب کو ہم دمہ دے دیں گے۔ اب جیسے ابرنشا کا ہے تو اس کو ہم جب مجہول بنائیں گے تو ابرونشی کا بن جائے گا، یعنی شین کاف آخری حرف کاف ہے، کاف سے پہلے شین ہے، شین کو کسرہ دے دیں گے، اور اس کے بعد متحرک کتنے حروف ہیں ہمارے پاس؟ 2 ہیں، ایک حمزہ وصلی اور ایک را ہے، تو یہ 2 حروف جو ہے متحرک ہے تو ان دونوں کا ہم دمہ دے دیں گے، ابرونشی کا بن جائے گا۔ ایک بات، دوسری بات، اب مضارع بنائیں گے تو اس کے شروع میں علامت مضارع لگائیں گے اور ما قبل آخر کو کسرہ دے دیں گے۔ ابرنشا کا ہے تو یبرنشی کو بن جائے گا، ٹھیک ہے۔ پھر کاف جو ہے وہ اس کو دمہ دینی پڑے گی، کیونکہ بغیر نواسب اور جوازم کے مضارع جو ہے وہ مدغوم ہوتا ہے، اور مضارع جو ہوتا ہے وہ حالت رفع میں ہوتا ہے تو اس کی حالت رفع 5 صیغوں میں دمہ کے ساتھ، اور بقیہ صیغوں کے اندر نون اعرابی کے ساتھ، اور 2 مبنی صیغے ہوتے ہیں اس کے اندر کوئی تبدیلی نہیں ہوتی۔ اچھا، تو یہ ماضی بنانے کا طریقہ ہے۔ امر بنانے کے لیے وہی صیغہ واحد مذکر حاضر جو ہے اس کو ہم لے لیں، صیغہ واحد مذکر حاضر جو ہے اس کو لے کر اس کے شروع کے اندر ہم حمزہ وصلی لگائیں، علامت مضارع کو گرا کر، اور ما قبل آخر کو کسرہ پہلے ہی ہوگی، یعنی جو دہراجہ تھا تدہراجہ تھا اس کے اندر تو ما قبل آخر کو کسرہ نہیں ہوگی، یہاں ما قبل آخر کو پہلے ہی کسرہ ہوگی، اور آخر کو جو ہم سون دے دیں گے تو وہ بن جائے گا، جیسے تدہراجہ تھا تو اس سے تدہرج بن جائے گا، کیونکہ یہاں پر تو علامت مضارع ما بعد ویسی متحرک، لیکن ابرنشا کا جب رنشیکو ہے تو جب رنشیکو تب رنشیکو بنے، حاضر کا صیغہ اس سے علامت مضارع کو حذف کریں گے تو ابرنجک بن جائے گا، امر صیغہ اس کا، ٹھیک ہے۔
باقی سیغے بھی اسی طرح سے بن جائیں گے، جو ظرف ہے اس کے اندر میم مضموم لگا کر ما قبل آخر کو کسرہ دے کر جو ہے وہ آخر تنوین لے آئیں گے تو اسم بن جائے گا. اسی طرح اس میں فاعل ہے، اس میں مفعول ہے، سب کے اندر وہی تبدیلیاں ہوں گی جو پیچھے ہم نے مزید فی کے لیے بیان کی تھی. وہاں پیچھے جب اسماء مشتقات کی بات کی تھی تو وہاں یہ بتایا گیا تھا کہ 3 حروف جو اپنا جو ہے ثلاثی مجرد کے لیے خاص طریقہ ہے، اور ثلاثی مجرد کے علاوہ جتنے بھی افعال ہیں ان سب سے مشتقات بنانے کا ایک ہی طریقہ ہے، اور وہ جو ہے کیا کہتے ہیں وہ جو ثلاثی مجرد کے علاوہ ہیں وہ ثلاثی مزید فی ہوں، رباعی مجرد ہوں یا رباعی مزید فی ہوں، سب کے لیے ایک ہی طریقہ ہے. اس کے بعد کہہ رہے ہیں کہ جن ابواب میں حمزہ وصلی آتا ہے انہیں با حمزہ وصل، اور جن میں حمزہ وصلی نہیں آتا انہیں بے حمزہ وصل کہتے ہیں. اس پوائنٹ کو ذکر کرنے کی حاجت نہیں تھی کیونکہ یہاں پر اس کے لیے دونوں جو حمزے ہوتے ہیں وہ دونوں حمزہ وصلی ہوتے ہیں. یہ پیچھے مصدر حمزوں کا جب سبق گزرا تھا تو اس کے اندر حمزوں کے حوالے سے بات کی تھی، وہاں بتایا تھا کہ کون کون سے حمزے جو ہیں وہ اصلی ہوتے ہیں اور کون کون سے زائد ہوتے ہیں. سبق نمبر 29 ملحق کے بارے میں ہے. ملحق بربائی کے وزن بیان کر رہے ہیں. کہتے ہیں ملحق بربائی مجرد کے 7 اوزان ہیں. ملحق بربائی مجرد یعنی جو ربائی مجرد فعلالۃ اسی کے وزن کے ساتھ ثلاثی سے بنیں گے تو یہ اپنا 7 اوزان ہے. میں نے آپ کو جو عرض کیا تھا قاعدہ اس کو ذہن میں رکھنا چاہیے، اس کے ساتھ آپ کو پہچان جلدی ہو جائے گی. وہ ایک پہچان تھی، کوئی قاعدہ نہیں تھا، اس پر کوئی اعتراض نہیں کیا جا سکتا. جیسے فعلالۃ پہلا وزن بیان کر رہے ہیں فعلالۃ تو لام ریپیٹ ہو رہا ہے. میں نے کہا تھا مضاف والے جو ہوتے ہیں وہ ہوتے ہیں ملحق ہوتے ہیں. پھر فعلۃ فعلۃ، اب اس کے بعد یہ دیکھیں عین کلمہ کے بعد واو آ رہی ہے. فعلۃ، اب فا کلمہ کے بعد یا آ رہی ہے. پھر فعلۃ، عین کلمہ کے بعد یا آ رہی ہے. پھر فعلۃ، فا کلمہ کے بعد واو آ رہی ہے. پھر فعلۃ، عین کلمہ کے بعد نون آ رہی ہے. اور فعلات یہ جو ہے وہ لام کلمہ کے بعد جو ہے وہ آخر میں حرف علت آ رہا ہو. تو یہ اس کے بنانے کا طریقہ ہے. ابھی اس کو اس میں رکھیں گے تو انشاءاللہ کسی قسم کا یاد کرنے میں مشکل نہیں ہوگی. ویسے یاد کرنے میں کافی مشکل ہوتی ہے اوزان بندہ کیونکہ استعمال نہیں ہوتا. اگر استعمال ہو نا تو یاد کرنا مشکل نہیں ہوتا. اگر استعمال نہ ہو تو پھر بندے کی کتاب کیا تک ہوتے ہیں، علم کیا تک ہوتے ہیں، اس کے بعد اس کے علاوہ وہ استعمال نہیں ہوتے تو بندے کو بھول جاتے ہیں. تو اس لیے یہ ضروری ہے کہ ہم اس کو یاد رکھیں. یاد رکھنے کے لیے ہمارے پاس کیا ضروری ہے کہ ہم اس قاعدے کو ذہن میں رکھیں تو جب بھی ہمارے سامنے آئے گا تو ہم اس کو پہچان لیں گے. یہ پہچان اس کی بہترین ہے. ان باب کے علامات اور بنانے کا طریقہ بیان کر رہے ہیں. کہتے ہیں فعلالۃ، یہ باب فعلالۃ میں لام کلمہ مقرر ہوتا ہے. جیسے جلبابۃ، جلبابہ، یہ جلبابہ اس کا بن جائے گا ماضی کا صیغہ. اور ویسے ہم بنائیں مصدر تو جلبابۃ، کیونکہ ہم نے یہ پڑھا تھا رباعی کا سبق جب ثلاثی مزید فی کے ابواب اور رباعی مجرد رباعی مزید فی کے ابواب شروع کرنے لگے تھے. اس سے پہلے بھی ایک ملحق کا سبق آیا تھا تو اس کے اندر ہم نے یہ پڑھا تھا کہ ملحق کا سبق جو ہے اس کے لیے شرط ہے کہ ملحق اور ملحق بھی دونوں جو ہیں ان کا مصدر ہم وزن ہونا چاہیے. تو اس کا مصدر جو ہے فعلالۃ کا مصدر اپنا دہراجۃ کا دہراجۃ فعلالۃ کے وزن پر آتا ہے. تو اس کا مصدر بھی جلبابۃ فعلالۃ کے وزن پر ہی آنا چاہیے. ثلاثی مجرد کے آخر میں لام کلمہ کی جنس کا حرف بڑھا کر اسے فعلالۃ کے وزن پر لے آئیں گے. جیسے جلبابہ جلابہ تھا، جلابہ کا معنی ہوتا ہے چادر یا قمیص پہننا، تو جلبابہ کا معنی بھی یہی ہوتا ہے چادر یا قمیص پہننا. مطیع الرحمان بھائی آپ کو بھی مرحبا. اس کے بعد فعولۃ کا وزن دیا ہوا ہے، فعولۃ کا وزن. اب یہ فعولۃ کا وزن جو ہے اس وزن میں بھی آپ دیکھیں کہ عین کلمہ کے بعد واو آ رہی ہے. تو اوپر مصدر کا وزن غلط دیا ہوا ہے. یہ نصاب الصرف میرے پاس جو موجود ہے یہ چھپی کب ہے، آخری اشاعت اس کی فروری 2018 والی ہے میرے پاس. یہ فروری 2018 والی جو اشاعت ہے اس کے اندر یہ مصدر میں غلطی موجود ہے، اس کو درست کر لینا. یہ فعولۃ دیا ہوا ہے، یہ فعولۃ اس کا باب نہیں ہے بلکہ اس کا باب جو ہے وہ فعولۃ ہے. ٹھیک ہے، یعنی عین کلمہ ساکن ہے اور واو جو ہے اس کے اوپر زبر ہے. کیونکہ آپ کو معلوم ہے کہ اس کا مصدر دہراجت کے وزن پر ہونا چاہیے. دہراجت کے وزن پر تبھی بنے گا جب عین ساکن ہوگا اور جو ہے وہ واو متحرک ہوگی. ٹھیک ہے. فعلاتن کہتے ہیں کہ فعلات میں عین کلمہ کے بعد واو زیادہ ہوتا ہے. جیسے سروالا، سروالاتن. اب سروالاتن سے جب علم آئے گا تو وہ سروالون ہے.
سر والا یسرویلو بنے گا، ٹھیک ہے، اور 3 حروف ہیں تو پھر ان کی بھی 4 حروف ہے تو ان کی بھی علامت مضارع جو ہے مضموم ہوگی. جتنے بھی رباعی ہوں گے رباعی مجرد سے ملحق ان سب کی جو ہے وہ علامت مضارع مضموم ہوگی. ما قبل آخر کو کسرہ دیں گے شروع کے اندر تا نہ ہونے کی وجہ سے، اور امر وغیرہ بنانے کے لیے کیا ہے کہ اس کی علامت مضارع کا ما بعد جو ہے وہ متحرک ہے تو ہم علامت مضارع کو حذف کریں گے اور آخر کو جزم دے دیں گے تو اس سے ہمارا امر بن جائے گا. بنانے کا طریقہ کہتا ہے ثلاثی مجرد میں عین کلمہ کے بعد واؤ بڑھا کر اسے فا والا کے وزن پر لے آئیں تو یہ بن جائے گا. جیسے سر والا ازار پہننا، مجرد اس کا سارا نہیں آتا، یعنی سین را واؤ سے، سین را لام سے اس کا مجرد نہیں آتا، مزید فی ہی آتا ہے. اس کے بعد ہے فیعلتن. باب فیعلتن جو ہے اس میں کہتے ہیں کہ فا کلمہ کے بعد یا کا اضافہ کر دیتے ہیں، جیسے خیعلا. اب اس میں خیعلتن اس کا مصدر تھا اور خیعلا جو ہے یہ اس کا فعل بن گیا. اس کے بعد اس کے بنانے کا طریقہ بیان کر رہے ہیں. کہتے ہیں کہ ثلاثی مجرد میں فا کلمہ کے بعد یا بڑھا کر اسے فیعلا کے وزن پر لے آتے ہیں، جیسے خیعلا بغیر آستین کے کرتا پہننا. مجرد میں خا عین اور لام سے اس کا بھی فعل نہیں آتا. اس کے بعد فاعلتن بیان کر رہے ہیں عین کلمہ کے بعد یا، تو کہتے ہیں کہ باب فاعلتن جو ہے اس میں عین کلمہ کے بعد یا زیادہ ہوتی ہے، جیسے شریفتن. ٹھیک ہے، اب شریفتن سے فعل بنے گا شریفہ. بنانے کا طریقہ کہتے ہیں ثلاثی مجرد میں عین کلمہ کے بعد یا بڑھا کر اسے فاعلا کے وزن پر لے آئیں، جیسے شریفہ کھیتی کے بڑے ہوئے پتے کاٹنا. مجرد اس کا مادہ جو ہے وہ شاروفہ ہے، اور شاروفہ جو ہے اس کا معنی ہوتا ہے شریف ہونا. فا والا فوعلتن. فوعلتن میں کہتے ہیں کہ فا کلمہ کے بعد واؤ کو زیادہ کر دیتے ہیں، جیسے جورابا. اب اس کے بنانے کا طریقہ کہتے ہیں ثلاثی مجرد میں فا کلمہ کے بعد واؤ بڑھا کر اسے فوعلا کے وزن پر لے آتے ہیں، جیسے جورابا جراب پہننا. مجرد اس کا معنی جرابا. جرابا کا معنی ہوتا ہے خارش ہونا، جرب خارش کو بولتے ہیں. اس کے بعد فانالتن ہے. باب فانالتن میں عین کلمہ کے بعد نون زیادہ ہوتا ہے، جیسے کل نسا. اب بنانے کا طریقہ کیا ہے؟ کہتے ہیں ثلاثی مجرد میں عین کلمہ کے بعد نون بڑھا کر اسے فانالا کے وزن پر لے آتے ہیں، جیسے کل ناسا ٹوپی پہننا. مجرد کالا سا ہے. کالا سا کا معنی ٹوپی کے ساتھ تعلق نہیں رکھتا، اس کا معنی کچھ اس کا معنی بھی ٹوپی پہننی ہے جی. جو کلنا سا ہے اس کا معنی بھی ٹوپی پہننا ہے، اور کالا سا کا معنی بھی ٹوپی پہننا ہے. جورابا کا معنی بھی ٹوپی پہننا ہے، اور جرابا کا معنی ٹوپی پہننا بھی ہے، خارج زدہ ہونا بھی ہے. ٹھیک ہے. اسی طرح سے شریفہ جو ہے اس کا معنی کھیتی کے پتے کاٹنا ہے، تو شرفہ جو ہے اس کا معنی بھی یہی ہے. اس کے بعد بیان کر رہے ہیں فعلاتن. باب فعلات میں لام کلمہ کے بعد یا زیادہ ہوتی ہے، جو مقبل مفتوح ہونے کی وجہ سے الف سے بدل جاتی ہے، جیسے کلسا. اب کلسا یوں تھا یا مقبل مفتوح الف سے کلسا یا تھا یا مقبل مفتوح الف سے بدل گئی، یا متحرک مقبل مفتوح جو ہے وہ الف سے بدل گئی. بنانے کا طریقہ کہتے ہیں ثلاثی مجرد میں لام کلمہ کے بعد یا بڑھا کر اسے فعلا کے وزن پر لے آئیں گے، جیسے کلسا ٹوپی پہننا. مجرد اس کا مادہ کلسا ہے. کلسا کے دو آتے ہیں، کلنسا اور کلسا دونوں طرح سے. مجرد بر رباعی مزید فی کے اقسام 3 اقسام. تو مجرد اپنا جو ہے رباعی مزید فی جو ہے اس کے ساتھ بھی ملحق ہوتے ہیں. رباعی مزید فی جیسے کہ ہم نے رباعی مجرد کے بارے میں پڑھا کہ رباعی مجرد 1 ہوتا ہے، تو رباعی مزید فی جو ہے وہ 3 افعال ہوتے ہیں. اب جو 3 افعال رباعی مجرد کے ہوتے ہیں ان میں سے ہر ایک کے جو ہے وہ ملحق کیا جا سکتا ہے. رباعی مجرد جو پہلا ہے تفعال علیہ، اس کے بھی ہم اپنا کیا جا سکتا ہے، دوسرے کے بھی تیسرے کے بھی کیا جا سکتا ہے. تو لیکن جو اس کے اندر عرب جو ہے وہ استعمال کرتے ہیں تو وہ صرف افعال جو ہے اسی کے ملحق بیان کرتے ہیں، اور جو دیگر ہیں افعال ان کے ساتھ اور تفعال علیہ جو ہے اس کے ساتھ ملحق نہیں بناتے. کہتے ہیں ملحق بر رباعی مزید فی کی 3 اقسام ہیں، ملحق با افعال، ملحق با افعال اور ملحق با تفعال. اور فرماتے ہیں کہ تفعال ملحق با افعال جو ہے اس کا صرف ایک باب آتا ہے، جیسے اف وعلال. اب یہاں پر بھی فا کلمہ کے بعد عین آ رہا ہے، جیسے کہ میں نے آپ کو بتایا تھا کہ نون زیادہ یا ایک ہی حرف ریپیٹ ہو کر یا پھر لام کلمہ یا پھر اس کے اندر جو ہے وہ علامت یا پھر اس کے اندر حرف علت آ جائے تو اس صورت کے اندر اس کا ملحق بن جاتا ہے، اور ان کے اندر بھی ساری وہی صورت ہے.
کہتے ہیں کہ افعلال جو ہے یہ باب افعلال میں فا کلمہ کے بعد واو زیادہ اور لام کلمہ مشدد ہوتا ہے، جیسے ایک وحدہ. اب ایک وحدہ یک وحیدو ایک وحدہ، ایک وحدہ یک وحیدو ایک وحدات جو ہے اس سے باب افعلال کے وزن پر بنے گا. آپ دیکھیں گے تو آپ کو یہ رباعی مضیفی ہی لگے گا، لیکن پہچان کیا ہے اس کی کہ یہ ملحق ہے، یہ رباعی مضیفی ہے. اس کی پہچان سادہ سی ہے کہ اس کے ساتھ جو ہے وہ اپنا آپ کیا کہتے ہیں عین کلمہ کے بعد واو کا اضافہ کر دیں. بنانے کا طریقہ کہ ثلاثی مجرد میں فا کلمہ کے بعد واو بڑھائیں اور لام کلمہ کو مشدد کر کے اسے وعلا کے وزن پر لے آئیں، جیسے ایک وحدہ کوشش کرنا. ایک وحدہ کا معنی ہوتا ہے کوشش کرنا. مجرد مادہ اس کا جو ہے وہ کاف ہا اور دال ہے، اس کا معنی بھی کوشش کرنا ہوتا ہے. کہا جائے یقینی ملحق با افعلال کہتے ہیں. اس کے دو ابواب آتے ہیں، جیسے افعلال اور افعلال اور افعلا. کہتے ہیں کہ بنانے کا طریقہ باب افعلال جو ہوتا ہے، باب افعلال میں عین کلمہ کے بعد نون زیادہ اور لام کلمہ مکرر ہوتا ہے. تو یہ باب افعلال ہی ہے. تو اس میں لام کلمہ جو ہے پہلے جو تھا وہ بھی زیادہ تھا، اب بھی زیادہ ہے، یعنی لام کلمہ کے زیادتی کے ساتھ یہ کبھی مہلک اور کبھی غیر مہلک استعمال ہوگا. جب ہم مانا ہو تو سمجھ لیں مہلک ہے، جب ہم مانا نہ ہو تو سمجھ لیں کہ یہ غیر مہلک ہے. جیسے ایک انسسا. بنانے کا طریقہ بیان کر رہے ہیں. کہتے ہیں ثلاثی مجرد میں ثلاثی مجرد میں فا کلمہ سے پہلے حمزہ اور عین کلمہ کے بعد نون بڑھائیں اور لام کلمہ کو مقرر لا کر اسے افعللا کے وزن پر لے آئیں، جیسے ایک انسسا. سینہ و گردن نکال کر چلنا. سینہ اور گردن نکال کر باہر نکل کر یوں گردن باہر نکل کے چلنا، تو ایک انسسا کہلاتا ہے. اس کے بعد افعلا. یہ باب افعلال جو ہے اس میں سے بنا ہے، تو کہ عین کلمہ کے بعد نون اور آخر میں یا زیادہ کرنے سے بنتا ہے، جیسے اسلنکا. بنانے کا طریقہ ثلاثی مجرد میں فا کلمہ سے پہلے حمزہ، عین کلمہ کے بعد نون اور لام کلمہ کے بعد یا بڑھا کر اسے افعلا کے وزن پر لے آتے ہیں، جیسے اسلنکا. پشت کے بل سونا. مجرد مادہ اس کا سالہ ہے، اس کا معنی بھی یہی ہوتا ہے. ملحق با تفاعل جو ہے اس کے بارے میں کہہ رہے ہیں کہ اس کے بھی 8 ملحقات ہیں. جس طرح سے مجرد کے تھے اسی طرح سے اس کے بھی 8 ہیں. اس کے ساتھ تھے تو اس کے 8 ہیں. اب اس میں بھی وہی ترکیب ہوگی. دو ہمجنس حروف، فا کلمہ کے بعد حرف علت، عین کلمہ کے بعد حرف علت، پھر حرف علت جو ہے وہ ہوتے ہیں اپنا الف واو دونوں، واو اور یا دونوں ہوتے ہیں. تو واو لے آئیں گے، کبھی یا لے آئیں گے، تو ادھر بھی واو ادھر بھی یا، تو 2 یہ بن جائیں گے، 2 وہ بن جائیں گے، 4 یہ ہو جائیں گے، اور 5واں جو ہے وہ حرف علت، حرف آخر کو ریپیٹ لا کر تو 6 ہو جائیں گے، اور ایک نون والا ہو جائے گا، 7 ہو جائیں گے. اور اس کے ساتھ ساتھ جو ہے وہ کچھ اور حروف کی اضافت کے ساتھ جو ہے اس میں لائے جاتے ہیں. ملحق با تفاعل کے 8 ابواب ہے. تفاعل، یہ تفاعل، تفاعل اور تفعیل اور تفعول اور تفعل اور تمفعل اور تفاعلتن اور تفاعلین. اب ان میں دیکھیں تفاعل، 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 تفعیل، تفعول، تفعل، یہ سبھی تو وہی اسی قیاس کے مطابق آ رہے جو میں نے آپ کو عرض کیا. پہلا جو ہے اس کے اندر لام، 2 لام ریپیٹ ہو رہے ہیں، دوسرے کے اندر عین کلمہ کے بعد واو آ رہی ہے، تیسرے کے اندر فا کلمہ کے بعد یا آ رہی ہے، چوتھے کے اندر فا کلمہ کے بعد واو آ رہی ہے، اور 5ویں کے اندر جو ہے وہ عین کلمہ کے بعد نون آ رہا ہے، اور آخری جو ہے اس کے لام کلمہ کے بعد حرف علت آ رہا ہے. ٹھیک ہے. اب یہ جو لام کلمہ کے بعد حرف علت آ رہا ہے، اس میں اگر آپ دیکھیں تو اس کے اندر تو جیسے تفاعل باب ہوتا ہے، اس کے اندر بھی آخر میں لام، آخر میں حرف علت آتا ہے، تو حرف علت جو ہے وہ یا آتا ہے، تو اس میں ہم جو ہے علامت یعنی چوتھی جگہ سے آگے واقع ہونے کی وجہ سے اگر واو بھی ہو تو وہ بھی یا سے تبدیل ہو جاتی ہے، لیکن یہ یا ہوتی ہے. تو وہ یا جو آتی ہے اس پہ یا پہ دمہ دشوار ہوتا ہے، دمہ کو گراتے ہیں تو اجتماعی ساکنہ ہو جاتا ہے، یا گر جاتی ہے تو یہ تفاعلین بن جاتا ہے. ٹھیک ہے. اس کے آخر میں بھی حرف تھا جو فعلوں کے اندر اس کے ظاہر ہوگا. اس کے بعد 2 جو اضافی آئے ہیں وہ ایک تمفعل ہے اور ایک تفاعلتن ہے. یعنی ایک کے اندر شروع کے اندر فا کلمہ سے پہلے بھی میم کی زیادتی ہو رہی ہے، اور ایک وہ ہے کہ جس کے لام کلمہ کے بعد تا کی زیادتی ہو رہی ہے. یہ 2 افعال جو ہیں یہ اضافی ہیں، اس کے علاوہ سارے کے سارے وہی ہیں جو پہلے بیان کیے گئے تھے. ٹھیک ہے.
تو ان کے بھی سیگے بنانے کا طریقہ وہی ہے، جتنے یہاں پر بیان کریں گے ان کے علاوہ کوئی اور نہیں آتے، یہی اوزان ہیں جو آتے ہیں، وہ جو اور آتے ہیں وہ بہت اتنے قلیل ہیں کہ آپ کی زندگی میں عربی میں کچھ چند بار ہی آئے تو اس کے علاوہ آپ کو نظر نہیں آئیں گے، تو اس وجہ سے کوئی اتنا زیادہ اس پہ فوکس کرنے کی آپ کو ضرورت نہیں، اس کو یاد کرنے کی ضرورت نہیں، پیپر وغیرہ دینے کی آپ کی بات کریں تو اس کے اندر تو آپ استعمال کر لیتے ہیں، اور اس کے بعد جو ہے اس کا یعنی عام عربی کے اندر ہم دیگر جو قواعد ہیں ان کو یاد کرنے کے لیے یا ان کے اندر محنت کرنے کے لیے جتنا ہم زور لگاتے ہیں اس کے لیے یہاں پر لگانے کی کوئی زیادہ ضرورت نہیں ہے، تو ہم اس کو یہیں تک رکھتے ہیں کہ مثالیں وغیرہ دیکھ لینا یہاں کی کتاب کے اندر لکھی ہوئی، جن کے پاس کتاب موجود نہیں ہے وہ دارالسلام کی ویب سائٹ پہ جا کر یہاں سے حساب الصرف جو ہے اس کو ڈاؤن لوڈ کر لیں، اس کے اندر سارا کو سارا موجود ہے۔ آخر میں فائدہ بیان کرنا کہتے ہیں گزشتہ اسباق کے اندر مذکورہ باب کی تفصیل سے معلوم ہوا کہ کل ابواب مستعملہ 40 ہوتے ہیں، 6 ثلاثی مجرد، 12 ثلاثی مزید فی، 1 بائی مجرد، 3 رباعی مزید فی، 7 ملاقات پر مجرد اور 11 ملاقات رباعی مزید فی، ٹھیک ہے، تو ٹوٹل جو ہے وہ ملے تو 40 بنتے ہیں، اور 40 سے 40 ابواب ہیں مستعمل ہیں، جن کے اندر کثیر الاستعمال جو ہے وہ چند ایک ہیں، شاید 12 بنے تقریباً ٹوٹل، یعنی مجرد اور مزید فی ملا کر 12-13 باب ایسے ہیں کہ جو کثیر الاستعمال ہیں۔ داربا یدرب نصر ینصر فاتحہ یفتح سامی یسمع اور جو ہے کارما یقوم، یہ باب سب سے زیادہ مجرد کے استعمال ہوتے ہیں، اور مجرد کے اندر جو حاسبہ یاسب ہوا ہے اس کا میں نے آپ کو بتایا تھا ٹوٹل 32 افعال پوری عربی کے اندر آتے ہیں۔ جو رباعی ہے، رباعی کم استعمال ہوتا ہے بنسبت مجرد کے، زیادہ مجرد استعمال ہوتا ہے۔ مزید فی کے اندر چلے جائیں، باب افعال، باب تفعیل، باب مفعلہ، باب مفعلہ کم استعمال ہوتا ہے، باب تفاعل، باب تفعل، باب استفعال اور باب افتعال، یہ زیادہ استعمال ہوتے ہیں۔ انلال اور باب انفعال اور باب مفعلہ، یہ دونوں کم استعمال ہوتے ہیں، اور یعنی ان کی بنسبت کم استعمال ہوتے ہیں، اور اگر ہم اسودہ وغیرہ کی بات کریں تو وہ کلر وغیرہ کے لیے یا عادات وغیرہ کے لیے استعمال ہوتے ہیں، اور بس اس کے علاوہ جو اگلے ہیں وہ بہت ہی قلیل استعمال ہوتے ہیں۔ رباعی میں مجرد کم استعمال ہوتا ہے، اور رباعی مزید فی کے جو ہیں وہ بھی 1-1 2-2 افعال ہیں، وہ ایسے ہیں جو ہمارے ہاں مشہور استعمال ہوتے ہیں، اس کے علاوہ زیادہ تر وہ استعمال نہیں ہوتے، ہم انہی کی وجہ سے یہ سب کچھ پڑھتے رہتے ہیں۔ ٹھیک ہے، اس کے بعد ثلاثی مجرد ابواب سے افعال بنانے، افعال و اسماء بنانے کے طریقے بیان کر رہے ہیں، تقریباً کے اندر یہی بیان کریں گے کہ یہ گزر گئے ہیں، اور کچھ جو ہے وہ بیان کر دیں گے، میں کثیر مرتبہ یہاں پر آپ کے سامنے ان کو بیان کر ہی چکا ہوں، ٹھیک ہے، تو ان کو آپ کو اتنا ذرا پڑھنے کی حاجت نہیں ہوگی، کل انشاءاللہ یہ سبق جو ہمارا جلدی آسانی سے حل ہو جائے گا، اور اس کے بعد ہمارا جو ہے وہ سبق نمبر 32 ہے، سبق نمبر 32 انتہائی اہم ہے، اس کے اندر جو ہے وہ صحیح کے قواعد ہیں اور کچھ متفرق قواعد وہاں بیان کریں گے، اور اس کے بعد جو یہاں بیان نہیں کیے گئے ہوں گے قواعد، تو وہ میں نے آپ کو عرض کیا تھا کہ کتاب جو ہے وہ صرف اقرال اس کے اندر بیان کیے گئے ہیں صحیح کے قواعد، تو وہاں سے بھی ہم صحیح کے قواعد کو یہاں پر بیان کریں گے، تو سب چیزوں کے انشاءاللہ عز و جل کل اہتمام ہوگا۔ اگلی کتاب ہم خلاصۃ النحو کی طرف چلتے ہیں۔ تجمل بھائی خوش آمدید۔ تجمل بھائی ہمارے جامعۃ المدینہ آن لائن میں مدرسۃ المدینہ کے مدرس ہیں، اور جو ہے یونیورسٹی میں بھی پڑھ رہے ہیں۔ آج کل اپنے علاقائی گاؤں جو ہے ان کا اس میں آئے ہوئے ہیں، یہ پاک پتن کے قریب ان کا گاؤں پڑتا ہے، وہاں پر آج ان کے دادا تھے میرے خیال میں، یا نانا تھے یا نانی تھی، ان کا آج 40واں ہے، تو اس میں شرکت کے لیے آئے ہوئے تھے، بلکہ کل تھا وہ میرے خیال میں، ہاں شاید کل تھا، تو اللہ تعالیٰ ان کو بڑی رحمت فرمائے، فرمائے۔ جی آج ہم نے سبق پڑھنا ہے ہادی والعشرون، 21 نمبر سبق۔ میں نے پہلے بات کی تھی 21 نمبر سبق کے حوالے سے کہ سبق جو ہے یہ انتہائی اہم ہے، اس کو ذہن میں رکھنا ضروری ہے، تو اس کو غور سے پڑھیے گا۔ اگر ہمارا آج یہ ایک ہی ہو جائے سبق تو کوئی مسئلہ نہیں ہے، لیکن جو ہے وہ غور سے پڑھنا ضروری ہے، کیونکہ آگے مضارع کا سبق ہے، اور مضارع کا سبق اگر میں نے اسماء کے ساتھ ملا دیا تو ممکن ہے کہ آپ کے دماغ میں کہیں گنڈا ہو جائے، مکس نہ ہو جائے۔
اچھا، اس کو سمجھنے سے پہلے تھوڑا سا آپ ذہن کے اندر رکھیں، معرب و مبنی کے اعتبار سے یا عوامل کے اعتبار سے، عامل اور معمول ہے ان کے اعتبار سے ہم نے کچھ جو پڑھا ہے اس کے اعتبار سے ہم اگر سوچیں، غور و فکر کریں تو ہمیں یہ سمجھ میں آئے گا کہ جب بھی کوئی عامل ہوتا ہے وہ کسی معمول پر داخل ہوتا ہے تو اس کے اندر اپنا معنوی یا پھر لفظی عمل کرتا ہے، اور بعض ایسے ہوتے ہیں جو لفظی عمل بھی کرتے ہیں، معنوی عمل بھی کرتے ہیں، بعض ایسے ہوتے ہیں کہ جو صرف معنوی عمل کرتے ہیں، لفظی طور پر عمل نہیں کرتے۔ تو جو لفظی طور پر عمل کرتے ہیں وہ سارے کے سارے عامل ہوتے ہیں۔ لفظی طور پر عمل کرنے کا مطلب یہ ہے کہ ان کے اندر کوئی نہ کوئی لفظی طور پر اثر ڈالے۔ اب لفظی طور پر اثر جو ہے وہ تین قسم کے ہوتے ہیں، ایک ہوتا ہے فاعلیت کا اثر، ایک ہوتا ہے مفعولیت کا اثر، اور ایک ہوتا ہے اضافت کا اثر۔ یہ تین قسم کے اثر ہوتے ہیں، ان کے علاوہ اور کوئی تیسرا چوتھا اثر جو وہ نہیں ہوتا۔ یہ اسماء کی بات کر رہا ہوں، وگرنہ جو ہوتا ہے اپنا فعل، اس کے اندر جوازم والی صورت بھی ہوتی ہے، یعنی یہاں پر رفع نصب جر جو ہوتی ہے اس کے اندر رفع نصب اور جر کی بجائے وہاں پر جزم ہوتی ہے، ٹھیک ہے، جو سکون کی شکل میں آتی ہے۔ تو علامہ جو اسم جو ہے اس کے اوپر جب عامل داخل ہوگا تو اس صورت کے اندر وہ اثر پیدا کرے گا۔ پہلے نمبر پر تو ہمیں اسم کو دیکھنا چاہیے کہ وہ اسم جو عامل وہ اس کے اوپر داخل ہو رہا ہے، وہ اسم ہے، فعل ہے، حرف ہے، جو بھی ہے، تو وہ عامل جو ہے وہ اس کے اوپر جو داخل ہو رہا ہے اس کے اندر وہ کیا معنی ڈال رہا ہے، یعنی وہ خاص جو اسپیسیفک ہمارے پاس اسم ہے اس اسم پر وہ کیا عمل کرنا چاہ رہا ہے، وہ اس کو وہ فاعل بنانا چاہتا ہے، وہ اس کو مفعول بنانا چاہتا ہے، یا اس کو وہ مضاف الیہ بنانا چاہتا ہے۔ اگر وہ اس کو فاعل بنانا چاہتا ہے تو اس کے اندر جو ہے وہ فاعلیت کا معنی ڈالے گا، تو اس میں رفع آ جائے گی، ٹھیک ہے، اور جب جو ہے وہ اس کے اندر مفعولیت کا معنی ڈالے گا تو اس کے اندر نصب آ جائے گی، جب اس کے اندر وہ اضافت کا معنی ڈالے گا تو اس صورت میں اس کے اندر جو ہے وہ اضافت آ جائے گی، جار آ جائے گی۔ اچھا، اب اس میں یوں ہوتا ہے کہ اضافت اپنا رفع کا معنی اس نے ڈالا، رفع کا معنی ڈالا تو اس صورت کے اندر اس کے اندر جب رفع کی جو ہے وہ علامت گئی ہے، یعنی فاعلیت کا معنی ڈالا، رفع کی علامت گئی ہے، تو اس میں رفع کا اظہار کس طرح سے ہوگا؟ وہ اس میں معرب ہے، معرب ہوتا ہے تو اس کا آخر جو ہے وہ عامل کے بدلنے کی وجہ سے بنتا رہتا ہے۔ ادھر سے عامل نے اس کے اندر اثر ڈالا، عامل نے فاعلیت کا تقاضا کیا، اس کو فاعل بنانا چاہا، تو اس کے اندر رفعیت کا اثر گیا۔ اب رفعیت اثر جو ہے وہ کس طرح سے ظاہر کرے گا، اس کے لیے یہ سبق نمبر 21 ہے۔ مختلف اسماء ہوتے ہیں، اور مختلف اسماء جو ہیں وہ بعض اسماء کسی طرح سے کرتے ہیں، بعض اسماء کسی طرح سے کرتے ہیں، بعض اسماء کسی طرح سے کرتے ہیں۔ اگر میں آپ کو بتاؤں تو جو رفع ہوتی ہے اس کی تین علامتیں ہوتی ہیں، ایک ہوتی ہے پیش، ٹھیک ہے، جس کو ہم عربی زبان میں دمہ کہتے ہیں، ایک ہوتی ہے پیش، دوسری ہوتی ہے الف، اور تیسری ہوتی ہے واو۔ کبھی وہ پیش کے ساتھ ظاہر کرتا ہے، ایسا اسم ہوتا ہے کہ جس کا پیش کے ساتھ وہ ظاہر کرتا ہے، کوئی ایسا اسم ہوتا ہے کہ جو الف کے ساتھ ظاہر کرتا ہے، کوئی ایسا اسم ہوتا ہے کہ جو واو کے ساتھ ظاہر کرتا ہے۔ اور اعراب کی شکلیں ہم نے اعراب کی تقسیم پڑھ لی تھی، ہم نے کہا تھا کہ اعراب جو ہے اس کی دو قسمیں ہوتی ہیں، اعراب بالحرف ہوتا ہے اور اعراب بالحرکت ہوتا ہے۔ اگر رفع کا اثر جو ہے وہ کسی اسم کے اندر ڈالا عامل رفع نے، یعنی فاعلیت کے عامل نے، تو اس کے اندر سے جو اثر ظاہر ہوگا، اگر وہ اسم جو ہے وہ اپنا اعراب بالحرکت والا ہے تو اس صورت میں اس کے اندر دمہ ظاہر ہوگی۔ اگر وہ اعراب بالحرف والا ہے تو پھر اس کی دو صورتیں ہوں گی، یا تو اس کے اندر جو ہے وہ علامت، یا تو اس کے صورت اس میں علامت رفع جو ہے وہ الف کے ساتھ ظاہر ہوگی، یا علامت رفع واو کے ساتھ ظاہر ہوگی۔ اچھا، اب بات یہ ہے کہ جو اس کے اندر یہ علامات ظاہر ہوں گی، تو کوئی ایسا اسم آ جاتا ہے کہ جس کے اندر آخر کی صورت جو ہے وہ اس کی ایسی ہے کہ جس میں وہ دمہ کو ظاہر نہیں کر پاتا، تو اس کو کہیں گے کہ اس کا عمل جو ہے وہ اس پہ عمل تقدیری ہے، یعنی اس کے اندر رفع تقدیری ہے، دمہ تقدیری کے ساتھ اس کی حالت رفع آتی ہے، رفع تقدیری نہیں، دمہ تقدیری ہوگی جس کے ذریعے سے اس کی حالت رفع آئے گی۔ ایسا اسم ہے کہ جس کی جو اعراب آتا ہے وہ اعراب بالحرکت آتا ہے، اعراب الحرف آتا ہے، لیکن اس کے اندر الف کو وہ ظاہر نہیں کر پاتا، آخر کے اندر الف کو وہ ظاہر نہیں کر پاتا۔ جب الف کو ظاہر نہیں کر پاتا تو ہم کہیں گے کہ اس کی الف تقدیری کے ساتھ اس کی حالت رفع آتی ہے۔ ایسا اسم جس کے اندر آخر میں واؤ سے علامت رفع، حالت رفع آنی تھی، لیکن وہ اپنی واؤ کو ظاہر نہیں کر پاتا، تو اس صورت میں ہم کہیں گے کہ اس کی حالت رفع جو ہے وہ واؤ تقدیری کے ساتھ ہے۔ ویسے الف تقدیری والی ہوتی نہیں ہے، واؤ تقدیری والی ہوتی ہے صورت۔ اچھا، پھر اس کے بعد بات کریں کہ اگر فعل یا اسم یا کوئی اپنا حرف ہے تو وہ اپنا اگر مفعولیت والا معنی ڈالے گا تو مفعولیت والے معنی کی وجہ سے اس کے اندر نصب کی صورت پیدا ہوگی۔ اب نصب کا جو اظہار ہے، نصب کی بھی اظہار اس کی علامات کے ذریعے سے ہوگا۔ اس کی علامت کتنی ہیں؟ اس کی علامت ہیں 4، یہ ذہن میں رکھنا ضروری ہے۔ رفع کی علامتیں تھیں 2 3،
اور نصب کی علامتیں ہیں 4. نصب کی کون کون سی علامت ہیں؟ ایک ہے نصب کی علامت فتح، ایک ہے نصب کی علامت کسرہ، ایک ہے نصب کی علامت یا، اور ایک ہے نصب کی علامت الف. 4 اس کی علامتیں ہیں، فتح، کسرہ، الف، یا. ٹھیک ہے. اس میں کچھ جو ہے وہ دوسری کے ساتھ مل رہی ہیں، کیونکہ اس کے اندر جو ہے وہ حالت رفیع میں الف جو تھی وہ حالت رفیع کی بھی علامت تھی، اس کی بھی علامت ہے. تو یہ پہچاننے کے لیے آپ کو خود کوشش کرنی پڑے گی کہ یہ کس اسم میں الف کے ساتھ الف کی علامت بنتی ہے، اور کس اسم کے اندر الف جو ہے وہ رفع کی علامت بنتی ہے، اور کس اسم کے اندر الف جو ہے وہ نصب کی علامت بنتی ہے. تو اس کو ذہن میں رکھنا ضروری ہوگا. اچھا، اب جب اس کے اندر علامت فتح ہے، اور جس کے اندر علامت فتح آنی چاہیے اس میں علامت فتح سے حالت نصبی آئے گی. جس میں علامت جر سے آنی چاہیے اس میں علامت جر کے ساتھ، جس میں علامت جس میں اس کی نصب جو ہے وہ کسرہ کی علامت کے ساتھ آتی، وہاں کسرہ کے ذریعے سے آئے گی. جہاں الف کے ذریعے سے تھی وہاں الف کے ذریعے سے، جہاں یا کے ذریعے سے تھی وہاں یا کے ذریعے سے آئے گی. جہاں چاروں طریقوں سے نہیں آ سکتی وہاں تقدیری ہو جائے گی، یعنی فتح تقدیری ہو جائے، کسرہ تقدیری ہو جائے، اور جو ہے وہ الف تقدیری ہو جائے، یا تقدیری ہو جائے. اچھا، ان اسماء کے لیے کچھ اعراب، کچھ جو حرکات ہیں، کچھ جو ان کی علامات ہیں وہ اصلی ہیں، اور کچھ علامات ایسی ہیں کہ جو اس کی اصلی نہیں ہیں، یعنی وہ غیر اصلی ہیں. رفع جو ہے اس کی علامت اگر حروف کے اندر ہم بات کریں تو رفع کی علامت جو ہے وہ آتی ہے حروف کے اندر واو، اور حروف کے اندر اس کی علامت رفع جو ہوتی ہے وہ حروف کے ساتھ آتی ہے الف. اچھا، اور نصب جو ہے ہاں حالت رفیع آتی واو کے ساتھ. اچھا، اور جو حروف ہوتے ہیں، جو حرکات ہوتی ہیں ان کے ذریعے سے دمہ، اور جو علامت نصبی ہوتی ہے وہ اس کے لیے حرف کی بات کریں تو حروف اصلیہ میں اس کی الف ہوتی ہے. اور اگر ہم بات کریں اس کے علامت جو ہے اس کی علامت اثر حرکت کے ساتھ تو اس صورت میں فتح کے ساتھ آتی ہے. اور جر کی بات کریں تو علامت جر جو ہے، جر کی علامت جو ہوتی ہے حرف کے اندر یا ہوتی ہے، اور حرف کے اندر ہم بات کریں تو وہ کسرہ سے آتی ہے. ان کے علاوہ ہو تو تقدیری. اب رہ گئی آخر میں حرف علامت جر. تو علامت جر جو ہوتی ہے وہ یا کے ذریعے سے آتی ہے. علامت جر یا کے ذریعے سے آتی ہے، علامت جر کسرہ کے ذریعے سے آتی ہے، علامت جر فتح کے ذریعے سے آتی ہے. یعنی فتح، یہ 3 طرح کی جر ہوتی ہے. یا کے ذریعے سے بھی جر آ سکتی ہے، فتح کے ذریعے سے بھی جر آ سکتی ہے، کسرہ کے ذریعے سے بھی جر آ سکتی ہے. اگر یہ صورت نہ بنتی ہو تو پھر تقدیری ہوتی ہے. اچھا، تقدیری کی بات یہ کروں کہ جیسے میں نے آپ کو رفع نصب جر کے لیے کچھ حروف کے اعتبار سے اور کچھ اسماء کے اعتبار سے اصلی اس کے حرکات بتائی ہیں اور اصلی حروف بتائے ہیں. تو جو اصلی ہوتے ہیں تقدیری وہی ہوتے ہیں، یعنی غیر اصلی جو ہے وہ تقدیری نہیں ہوتا. اچھا، آ جائیے ہم سبق کی طرف. تو یہاں پر اب اس کے اعتبار سے جیسے میں نے آپ کو عرض کیا کہ کچھ اسماء کی کس طرح سے، کچھ اسماء کی کس طرح سے، اسی طرح ٹوٹل ملا کے تقریباً کچھ 12 قسمیں اس میں معرب کی بنتی ہیں. اس اعتبار سے کہتے ہیں اسم کے اعراب 3 ہوتے ہیں، رفع نصب جر. یہ اعراب کبھی حرکت کے ذریعے سے ہوتے ہیں، کبھی حروف کے ذریعے سے ہوتے ہیں، کبھی لفظی ہوتے ہیں، کبھی تقدیری ہوتے ہیں. اس لحاظ سے اس میں معرب کی 12 قسمیں ہیں. نمبر 1 2 3 جو ہے وہ 3 قسمیں ایسی ہیں کہ جن کا اعراب ایک ہی طرح کا آتا ہے. مفرد منصرف صحیح، قائم مقام صحیح، اور جمع مکسر منصرف. مفرد منصرف صحیح جو ہے اس میں مفرد ہوگا یعنی واحد ہوگا، منصرف ہوگا یعنی غیر منصرف نہیں ہوگا، صحیح ہوگا مطلب آخر میں حرف علت نہیں ہوگا. قائم مقام صحیح، جاری مجرا صحیح بھی اس کو کہتے ہیں، قائم مقام صحیح بھی کہتے ہیں. قائم مقام صحیح جو ہوتا ہے وہ صحیح تو نہیں ہوتا، اس کے آخر کے اندر حرف علت ہوتا ہے، لیکن اس کا اعراب جو ہے وہ صحیح والا ہوتا ہے، اس وجہ سے اس کو بھی قائم مقام صحیح کہتے ہیں. جمع مکسر منصرف جو ہے اس میں جمع ہوگا، مکسر ہوگی، سالم نہیں ہوگی. منصرف ہوگا، غیر منصرف نہیں ہوگا. تو ان کی حالت رفیع جو ہے وہ دمہ لفظی کے ساتھ، حالت نصبی فتح لفظی کے ساتھ، اور حالت جری جو ہے وہ کسرہ لفظی سے آتی ہے. مثال دے رہے ہیں جیسے مفرد منصرف صحیح کی حالت رفیع جاء رجل، دیکھیے دمہ کے ساتھ آ رہی ہے. قائم مقام صحیح کی جاء زبی، پھر مکسر منصرف کی جاء رجال. حالت نصبی رأیت رجلا، رأیت زبیا، رأیت رجالا. اور حالت جری نظرت الی رجل، نظرت الی زبی، نظرت الی رجال. جمع مؤنث سالم کی بات کریں تو کہتے ہیں اس کی حالت رفیع دمہ سے، حالت نصبی جری دونوں کسرہ سے آتی ہے. اب دیکھیں تبدیلی ہو گئی کہ حالت رفیع تو اس کی دمہ سے ہی آتی ہے، لیکن حالت نصبی جو ہے وہ بھی کسرہ سے آتی ہے، اور حالت جری بھی کسرہ سے آتی ہے. تو اس میں ہم کہیں گے جیسے حاضی کراسات، یہ کاپیاں ہیں، تو رأیت کراسات،
تین آئے گی، تن نہیں آئے گا. اسی طرح سے نظرت الی قراصاتی، اس کے اندر بہت بڑی غلطی کی جاتی ہے. بعض لوگ یہ کہتے ہیں کہ اس کی حالت نسبی حالت جری سے آتی ہے. غلط، ایسی بات نہیں ہے. اس کی حالت جری جو ہے وہ اپنی حالت جری سے آتی ہے، حالت نسبی سے آتی ہے. ہاں حرکت کی بات کریں تو ہم یہ کہیں گے کہ حالت جری اس کی کسرہ سے آتی ہے اور حالت نسبی بھی اس کی کسرہ سے آتی ہے. یہ نہیں کہیں گے کہ حالت جو نسبی ہے وہ جر کے ساتھ آتی ہے، کیونکہ جو اس کے اپنا حالت نسبی ہے اس کے نیچے جو دو زیریں آ رہی ہیں، یہ ایک زیر آ جائے الف لام لگ جائے تو یہ جو اس کے نیچے کسرہ آ رہی ہے یہ جر کی علامت نہیں، یہ نصب کی علامت ہے. ابھی ہم نے پڑھی نا نصب کی 4 علامتیں ہیں، تو 4 علامتوں میں سے ایک یہ علامت ہے، تو یہ نصب کی علامت ہے، یہ جر کی علامت ہی نہیں ہے. تو ہم یہ کیسے کہہ سکتے ہیں کہ اس کی حالت نسبی جر کے ساتھ آتی ہے؟ جو ایسا کہتے ہیں وہ غلط کرتے ہیں، انہوں نے اچھی طرح سے نحو پڑھی نہیں ہوتی. ملا جامی کے اندر دیکھیں تو اس کی بڑی وضاحت کے ساتھ جو ہے بحث کی ہوئی ہے. اس کے بعد غیر منصرف کہتے ہیں اس کی حالت رفعی دمہ سے، حالت نسبی اور جری دونوں کسرہ سے، حالت نسبی اور جری فتح سے آتی ہے. ٹھیک ہے، جیسے جہاں عمرہ رہی تو عمرہ نظرت الی عمرہ. اب یہاں پہ کوئی کہے جی اس کی حالت جری جو ہے وہ نسبی سے آتی ہے، تو یہ غلط ہے. حالت جری شکل کے اعتبار سے حالت نسبی سے مل جاتی ہے. اس کا یہ مطلب نہیں کہ حالت جری حالت نسبی سے آتی ہے، بلکہ یوں کہہ سکتے ہیں کہ ہم حالت جری اور حالت نسبی جو ہے دونوں فتح سے آتی ہیں، کیونکہ علامت فتح جو ہے وہ حالت جری میں بھی، جری کی بھی علامت ہے، حالت نسبی کی بھی علامت ہے، اور یہاں پر دونوں مشترک ہو گئی، اکٹھی ہو گئی ہیں. اس کے بعد بیان کر رہے ہیں اس میں منقوص، تو اس کی حالت رفعی دمہ سے اور حالت نسبی فتح سے اور حالت جری کسرہ سے آتی ہے. لیکن اس کے اندر حالت رفعی جو ہے وہ دمہ تقدیری سے، حالت جری جو ہے وہ کسرہ تقدیری سے، اور حالت نسبی جو ہے وہ فتح لفظی سے آتی ہے. جیسے جعل قادی رأیت القادی مررت بالقادی. اب اس مثال کے اندر دیکھیں، جعل قادی آخر کے اندر سکون ہے، اور سکون میں نے آپ کو جتنی بھی علامات گنوائی ہیں ان کے اندر رفع نصب جر میں سے کسی کی علامت جو ہے وہ سکون نہیں آتا. جب کسی کی علامت سکون نہیں ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ علامت نہیں ہے. یہاں پر اس میں دمہ آتا تھا اور دمہ تک قادی یوں تھا، یہاں پہ دمہ دشوار ہوتا ہے. اور آپ نے اگر کافیہ پڑھی ہے تو آپ کافیہ کے اندر پڑھا ہوگا کہ التقدیر فیما تعذر او استسقال، یعنی جو حالت جو تقدیر اعراب ہوتا ہے یا تو اس میں آتا ہے کہ جس میں اعراب لانا متاثر ہو، یا اس میں آتا ہے کہ جس میں اعراب لانا ثقیل ہو. تو یہاں ثقیل تھا، اس کو گرا دیا گیا تو قادی ہو گیا، اب تقدیری صورت بن جائے گی. اسی طرح سے رأیت القادیہ، یہاں پہ فتح دشوار نہیں تھی تو وہ آ گئی. اس طرح مررت بالقادی، اس کے اندر بھی کسرہ دشوار تھی، اس کو بھی گرا دیا گیا. کیونکہ توالی اربع حرکات ہو جاتے تھے نا، قادی دوات کے نیچے بھی زیر ہے، یا 2 زیروں کا کیا مقام، اور یا کے نیچے بھی زیر، 4 زیریں ہوئی، 4 زیریں جو ہے وہ دشوار ہے تو ایک زیر کو حذف کر دیا گیا تو قادی ہو گیا. تو یہ بھی اس کی بھی تقدیری آتی ہے، یعنی حالت رفعی اور حالت جری تقدیری آتی ہے، حالت نسبی جو ہے وہ اس کی لفظی فتح لفظی سے آتی ہے. اس کے بعد اس میں مقصور بیان کر رہے ہیں، کہتے ہیں اس میں مقصور اور مضاف الی الجا. مضاف الی الجا کی جو بات کر رہے ہیں یہ اس میں جمع مذکر سالم کے علاوہ ہو، جمع مذکر سالم نہ ہو، اس کے علاوہ لازم متکلم کی طرف مضاف ہو، کیونکہ جمع مذکر سالم جو ہے اس کا الگ سے اعراب بیان کریں گے. تو کہتے ہیں اس کی حالت رفعی دمہ سے، حالت نسبی فتح سے اور حالت جری کسرہ سے آتی ہے. ان دونوں میں یہ تینوں اعراب تقدیری ہوتے ہیں، یعنی تینوں اس کی حالتیں جو تقدیری ہوتی ہیں. جاء الفتح رأیت الفتح نظرت الی الفتح، جاء غلامی رأیت غلامی نظرت الی غلامی. اب یہاں پر جاء غلامی کے اندر تو سبھی جان لیتے ہیں کہ تقدیری ہے، کیونکہ غلامی کے نیچے کسرہ جو آ رہی ہے یہ علامت رفع نہیں ہے اور یا کی وجہ سے آ رہی ہے. رأیت غلامیہ، اس میں کسرہ جو آ رہی ہے اس میں لوگوں کو اتنا سمجھ نہیں ہوتی. بعض کہتے ہیں کہ جی ان کو پتہ نہیں ہوتا کہ علامت جو نصب ہے وہ بھی کسرہ ہوتی ہے، تو جیسے مسلماتین کے اندر آیا آپ نے دیکھا، تو وہ اس میں اتنی ٹینشن نہیں لیتے. نظرت الی غلامی کے اندر کہتے ہیں کہ جی یہاں پر جو الہ ہے اس نے بھی تو کسرہ ہی دینی تھی اور غلامی کو پہلے بھی کسرہ موجود ہے، تو یہ یہاں پہ ہم یوں کہیں نا کہ یہاں پر جو ہے وہ حالت جری جو ہے وہ کسرہ کے ساتھ لفظی کے ساتھ آئی ہے، یہاں بھی ہم کہتے ہیں تقدیری کے ساتھ آئی ہے. تو یہی بات ملا جامی کے اندر بھی بیان کی گئی تھی، تو وہاں انہوں نے بیان کیا تھا کہ یہاں پر جو میم کے نیچے زیر ہے یہ یا کی وجہ سے ہے، یہ عامل کی وجہ سے نہیں ہے. اور اعراب ہوتا ہے جو عامل کی وجہ سے آئے، جب عامل کی وجہ سے آ رہا تو اس کو اعراب نہیں کہہ سکتے ہیں. تو یہاں جو کسرہ میم کے نیچے آ رہی ہے وہ یا کی وجہ سے، نہ کہ عامل کی وجہ سے، الہ کی وجہ سے. اگر الہ کی وجہ سے آئے گا تو اس صورت میں ہم اس کو اعراب کہیں گے نا. جب اعراب کی وجہ سے نہیں ہے تو اس کو اعراب نہیں کہہ سکتے. اعراب نہیں کہہ سکتے تو ہم یہ کہیں گے اس کی تقدیری حالت ہے، یعنی جب اعراب نہیں ہے، مرکب کی حالت نہیں ہے تو تقدیری حالت ہے. اس کے بعد اسماء ستہ مکبرہ بیان کر رہے ہیں، کہتے ہیں کہ ابن اخن فمن ہمن ہنن اور زو، یہ سب اسماء جو ہیں ان کی حالت رفعی واو سے، حالت نسبی الف سے اور حالت جری یا سے آتی ہے.
ترتیب اگر اس کی دیکھیں اس سبق کی تو اس کے اندر آپ دیکھیں میں نے آپ کو بتایا کہ جو اس میں اپنا حرکت کے ساتھ آتا ہے تو تینوں اعراب جو ہے وہ مختلف حرکات کے ساتھ ہیں، اور جب حروف کے ساتھ آتا ہے تو تینوں جو اعراب ہے وہ حروف کے ساتھ آئیں. تو اس کے اندر انہوں نے استاد صاحب نے ترتیب یہ رکھی کہ پہلے تینوں حرکات کے ساتھ جو اعراب آتے تو اس کو بیان کر دیا، پھر اس کے بعد وہ بیان کیے کہ جن کے تین حرکات سے نہیں آتے، الگ الگ کچھ اپنا ایک حرکت سے آتا، دوسرا جو ہے وہ دوسری حرکت سے آتا، تیسرا بھی اسی حرکت سے آ جاتا تھا، یوں آ جاتا تھا، اور آخر میں انہوں نے تقدیری اعراب بیان کر دیے. اس کے بعد پھر جب اعراب بالحروف بیان کرنے شروع کیے تو وہاں پر بھی پہلا وہ اعراب بیان کر رہے ہیں جس کے اندر تینوں جو شکلیں ہیں وہ مختلف حروف سے آتی ہیں. اس کے بعد پھر مختلف حروف والی نہیں رہیں گی، اور اس کے بعد آخر کے اندر جو ہے اس کے اندر وہ تبدیلی یہ کریں گے کہ جن کا تقدیری اعراب آتا ہے، اعراب بالحرف تقدیری آتا ہے، اس کی بات کریں گے. جی فرماتے ہیں کہ اس کی حالت رفعی واو سے، حالت نصبی الف سے، اور حالت جری جو ہے وہ یا سے آتی ہے. جیسے جاء ابو زید رأیت ابا زید نظرت الی ابی زید. اب اس کے اندر دیکھیں پہلی میں حالت رفعی جاء جو ہے اس کو فاعل چاہیے، تو ابو زید جو ہے اس کا فاعل بننے کی وجہ سے واو کے ساتھ آیا. رأیت ابا زید اس کے اندر را جو ہے اس کو مفعول بھی چاہیے، تو ابا زید جو ہے وہ حالت نصبی مفعول کے ساتھ آیا. اور نظرت الی ابی جو ہے اس کے اندر جو ہے الی حرف جار آ رہا ہے تو اس کی وجہ سے حالت جری ہونی چاہیے، تو ابی زید آیا. یہاں یہ ذہن میں رکھنا چاہیے کہ کچھ اس میں شرائط ہیں، یعنی جو اسماء ستہ مکبرہ ہیں، اسماء ستہ مکبرہ کے لیے پہلے نمبر پر تو یہ شرط ہے کہ اسماء ستہ جو ہیں یہ مکبرہ ہوں. مکبرہ ہونے کا 6 اسماء جو ہیں یہ مکبر ہوں. مکبر ہونے کا مطلب ہے مصغر نہ ہو. صغیرہ ہوتا ہے، تصغیر ہوتی ہے نا، تصغیر نہ اس کی بنی ہوئی ہو، یعنی ابو ہو ابئی نہ ہو. ابئی ابو کی ہے نا، اخن کی اخئی، ٹھیک ہے، تو یہ ابئی اور ابئی وغیرہ جو ہے یہ نہ ہو، بلکہ مکبر ہوں، مصغر نہ ہو، کیونکہ جو مصغر ہوتے ہیں ان کا مفرد منصرف صحیح والا اعراب ہوتا ہے. واحد ہو، تسنیہ جمع نہ ہو، کیونکہ تسنیہ جمع کا اعراب آگے آ رہا ہے، تسنیہ جمع والا وہ اعراب آتا ہے. واحد کا اعراب اس کے یہ ہونا ضروری ہے. پھر اس کے بعد اس کے لیے شرط یہ ہوتی ہے کہ یہ مضاف ہو، غیر مضاف نہ ہو، اور مضاف بھی یا ضمیر کے علاوہ کسی اور کی طرف مضاف ہو، کیونکہ اگر یا ضمیر کی طرف مضاف ہوں گے تو اس کا اعراب پیچھے تقدیری بیان ہو چکا. ابھی اگر ابھی آتا ہے یا عقی آتا ہے تو تینوں حالتوں کے اندر تقدیری رہے گا، اس کے اندر وہ اعراب لفظی نہیں ہوگا. تو یہ شرائط جو ہے اس کی ذہن میں رکھنی ضروری ہے. اس کے بعد تسنیہ، کلا کلتا اور اسنان اسنتان، اس کا اعراب بیان کر رہے ہیں. تسنیہ کا اعراب اور کلا کلتا کا اعراب، اسنان اسنتان، ان سب کا اعراب ایک طرح کا آتا ہے. تسنیہ تو جو واحد سے دو کے معنی پر دلالت کرنے کے لیے بنایا گیا، اور آخر میں کچھ حروف کا اضافہ کر کے اس کو تسنیہ کہتے ہیں. کلا اور کلتا تسنیہ کے معنی پر دلالت کرتے ہیں، لیکن یہ خود تسنیہ نہیں ہوتا. ایسا نہیں کہ کیونکہ واحد ہے اس کے اندر آخر میں آپ نے کچھ اضافہ کیا تو وہ کلا اور کلتا ہو گیا. اور اسی طرح سے اسنان اسنتان، اس کی بھی کوئی واحد نہیں ہوتی جس سے یہ اسنان اسنتان بنے ہیں، تو اس وجہ سے ان کو تسنیہ میں شمار نہیں کیا، آخر الگ میں ان کا ذکر کر دیا گیا. کہتے ہیں اس کی حالت رفیع الف سے، حالت نصبی و جری جو ہے وہ یا ساکن ما قبل مفتوح سے آتی ہے. جیسے جاء رجلان، اب دیکھیں یہاں حالت رفیع الف سے آ رہی ہے، اور رأیت رجلین اس میں جو ہے وہ یا ساکن ما قبل مفتوح حالت نصبی، اور اسی طرح سے نظرت الی رجلین اس میں بھی یا ساکن ما قبل مفتوح حالت نصبی، اس کی حالت جری آ رہی ہے. آخر میں نون اعرابی ہے، اس کی ٹینشن نہیں لینا، یہ اعراب کے ساتھ اس کا تعلق نہیں ہے. جمع مذکر سالم الو، عشرون اور تسعون تک، ان کی دہائیاں جو ہیں تسعون، عشرون سے لے کر تسعون تک ساری کی ساری دہائیاں، ان کی جو ہے وہ ان کا اعراب سب کا جو ہے جمع مذکر سالم والا آتا ہے. کیا اعراب آتا ہے اس کا؟ حالت رفیع واو کے ساتھ، واو ساکن ما قبل مضموم کے ساتھ، اور حالت نصبی و جری وہ یا ساکن ما قبل مکسور کے ساتھ آتی ہے. تسنیہ اور جمع کے اندر اعراب میں کیا فرق ہے؟ تسنیہ کی حالت رفیع حالت نصبی و جری جو ہے وہ یا ساکن ما قبل مکسور سے آتی تھی، اور اس کی حالت رفیع اور جری جو ہے وہ یا ساکن ما قبل مکسور سے آتی ہے، مفتوح یا مکسور سے آتی ہے. نون کی بات کریں تو وہاں نون جو تھا وہ مکسور تھا، یہاں نون مفتوح ہوگا. مثال دے رہے ہیں جیسے جاء مسلمون ایت مسلمین نظرت الی مسلینا. جمع مذکر سالم کے لیے اس کے ساتھ ایک اور شرط کو بھی ایڈ کر لیجئے. جمع مذکر سالم میں یہاں پر وہ جمع مذکر سالم جو اس کی حالت آئے گی کہ جو یا ضمیر متکلم کی طرف مضاف نہ ہو. اگر وہ جمع مذکر سالم جو یا ضمیر متکلم کی طرف مضاف ہو تو اس کا الگ سے اعراب ہے جو نیچے آ رہا ہے. 12 نمبر اعراب بیان کرنے کا تھا جمع مذکر سالم جو جائے متکلم کی طرف مضاف ہو، اس کی حالت رفعی واو سے، حالت نصبی و جری جا سے آتی ہے. جو حالت رفعی ہے وہ واو تقدیری سے، اور حالت نصبی و جری جو ہے وہ یا لفظی سے آئے گی. اب شکل کے اعتبار سے آپ کو کوئی فرق نظر نہیں آئے گا. جیسے جاء مسلمی جا، رأیت مسلمی جا، مررت بمسلمی جا. یہ اصل میں کیا تھا؟
یا ضمیر کی طرف جب مضاف کریں گے تو اس وقت مضاف اور مضافرے کے سبق کے اندر آپ نے پڑھا ہوگا کہ تسنیہ یا جمع جب مضاف کیے جاتے ہیں تو ان کے آخر میں جو نون اعرابی ہوتا ہے اس کو گرا دیا جاتا ہے. یہ مسلمونہ تھا تو مسلمونہ حالت رفع والا جو ہے اس کی یا کی طرف اضافت کی تو یہ بن گیا مسلمو یا. اب واؤ اور یا اکٹھے ہوئے تو یہ قاعدہ آگے جا کے ہم پڑھیں گے کہ واؤ کو یا سے بدل کر یا کا یا میں ادغام کرنا واجب ہے. ہم نے ادغام کر دیا. ادغام کرنے کے بعد ماقبل جو دمہ تھا اس کو بھی کسرے سے تبدیل کرنا پڑ گیا یا کی مناسبت کی وجہ سے, تو یہ کسرہ میں تبدیل کر دیا تو یہ مسلموجہ جو تھا یہ مسلمیجہ ہو گیا. اب یہ جب مسلمیجہ بن گیا تو آپ یہ دیکھ رہے ہیں یہاں پر اس کی حالت رفع واؤ سے آتی تھی, واؤ لفظی سے آتی تھی. وہ واؤ کہاں گئی؟ موجود ہے, ابھی واؤ موجود نہیں ہے, واؤ یا سے تبدیل ہو چکی ہے اور سکلت کی وجہ سے اس کو واؤ کو یا سے تبدیل کیا گیا ہے. اب جب واؤ کو یا سے تبدیل کر دیا گیا تو اس کی جو حالت رفع ہے وہ واؤ لفظی سے نہیں آ رہی, واؤ تقدیری سے آ رہی ہے. اس وجہ سے ہم کہتے ہیں کہ اس کی حالت رفع واؤ تقدیری سے آتی ہے. آگے ہم بات کریں تو وہ مسلمینہ تھا, حالت نصبی والی کی بات کریں یا حالت جری والی کی بات کریں تو وہاں پر وہ مسلمینہ تھا. اب مسلمینہ جو ہے اس کی جا کی طرف اضافہ تو نون گرا تو مسلمیہ ہو گیا. پھر اس کے بعد ہم نے ادغام کر دے تو وہ مسلمیجہ ہو گیا. تو اب بھی یا موجود ہے, یا کو معذوف نہیں کیا یا کو کسی اور حرف سے تبدیل نہیں کیا گیا, وہ اپنی حالت پر باقی ہے. تو اس کا مطلب ہے اس کا اعراب جو ہے وہ لفظی ہے. ٹھیک ہے, تو اس بات کو ذہن میں رکھنا ہے. تنبیہ بیان کر رہے ہیں استاد صاحب فرماتے ہیں کہ اسماء ستہ جمع مذکر سالم تثنیہ اور ان کے مرکبات کا اعراب بالحرف ہوتا ہے اور باقی تمام اسماء کا اعراب بالحرکت ہوتا ہے. اعراب بالحرف اور اعراب بالحرکت جو ہے وہ میں آپ بتا چکا کہ اعراب بالحرف جن کا الف و یا کے ساتھ آتا ہے وہ اعراب بالحرف ہوتا ہے, جن کا جو ہے وہ زبر پیش سے آتا ہے وہ اعراب بالحرکت ہوتا ہے. تنبیہ نمبر 2 بیان کر رہے ہیں, کہتے ہیں کہ اس مکسور اور مضاف الی یا کا تینوں حالت میں منقوص کی حالت رفع اور حالت جری اور جمع مذکر سلیم کا حالت رفع میں اعراب تقدیری ہوتا ہے, جبکہ اس میں منقوص کا حالت نصبی میں اور جمع مذکر سالم میں مضاف الی یا کی حالت نصبی و جری میں باقی تمام اسماء کا تینوں حالتوں میں اعراب لفظی ہوتا ہے. اعراب لفظی اور تقدیری کا پہچان آپ اس طرح سے بھی کر سکتے ہیں کہ جو اعراب ہم پڑھ سکتے ہیں, جو اعراب جن اعراب کا ہم تلفظ کر سکتے ہیں منہ سے, جس کو ہم پڑھ سکتے ہیں اس کو اعراب لفظی کہیں گے, اور جس کو ہم پڑھ نہیں سکتے اس کو ہم اعراب تقدیری کہیں گے. ایک ہم نے مثال پیچھے پڑھی تھی, میرے خیال میں آئی تھی اعراب لفظی اور تقدیری کی, جب ہم تعریفات پڑھ رہے تھے تو وہاں آیا تھا جاء القوم جاء ابو القوم رأیت ابا القوم مررت بابی القوم. تو وہاں پر ہم نے یہ پڑھا تھا کہ یہ اعراب سارے کے سارے تینوں جو ہیں وہ تقدیری ہیں. اس کے تقدیری ہونے کی وجہ کیا تھی کہ جاء ابو القوم, اس کے اندر ابو جو ہے اس کی با کو ہم نے لام کے ساتھ ملا دیا, درمیان میں جو واو اعراب تھا اس کو پڑھا ہی نہیں اور پڑھ ہی نہیں سکتے, تو جب اس کو پڑھ نہیں سکتے تو وہاں پہ اعراب تقدیری ہوگا. اسی طرح سے رأیت ابا القوم مررت بابی القوم, تینوں حالتیں اس کی تقدیری ہیں. تو وہ اعراب حرکت کے ساتھ ہو یا حرف کے ساتھ ہو, جس کا ہم تلفظ کر سکیں منہ سے اس کو بول سکیں اس کو اعراب لفظی کہیں گے, اور جس کا ہم تلفظ نہ کر سکیں اس کو اعراب تقدیری کہیں گے. ٹھیک ہے, ہمارا سبق اختتام کو پہنچا. کسی قسم کا سوال ہو تو اس کو ارشاد فرمائیے, اس کا جواب دینے کی کوشش کرتے ہیں. وقاص بھائی بھی تشریف لائے ہیں, ماشاءاللہ. وقاص بھائی کیسے ہیں, خیریت سے ہیں؟ اس سال انہوں نے تدریسی کورس کیا تھا جارج ٹاؤن کے اندر اور ماشاءاللہ پاس بھی ہو گئے تھے. مجھے پاس ہونے کا اندازہ اس سے ہوا تھا کہ جس کا مجھے فون نہیں آیا میں نے سمجھا وہ پاس ہو گیا ہے, اور جس کا مجھے فون آیا ہے کہ ہمارے ساتھ ایسا کیوں کیا تو ان کا پتہ چلا کہ وہ فیل ہوئے. اوپر وقار ہمدم ہیں, یہ وقار بھائی کون سے ہیں معلوم نہیں ہے, یہ شاید ہمارے, ان کو میں بعد میں وزٹ کرتا ہوں وقار بھائی کون سے ہیں. اور آج تجمل بھائی کا تو میں نے آپ کو بتا دیا. تجمل بھائی کون ہیں؟ تجمل مطیع الرحمان صاحب تشریف آئے تھے آج پھر بارہ, ہمارے انتہائی سینئر استاد ہیں ماشاءاللہ جامعہ مدینہ کے. وقار ہمدم بھائی پیچھے بھی ہیں, اور سیف اللہ ماشاءاللہ. ٹھیک ہے جی, کسی قسم کا سوال؟ حمزہ آج نہیں آیا میرے خیال میں. شہزاد بھائی حکم فرمائے, فرماتے ہیں کہ الو کا کیا مطلب ہے؟ الو جو ہے یہ زو کی جمع ہے. زو ہوتا ہے اس کا معنی والا ہوتا ہے, جیسے زو مال مال والا, تو الو المال یعنی مال والے, جمع ہے اس کی یہ زو کی. صاحب کا معنی کر لیں, والے کا معنی ہم اردو میں کہتے ہیں, صاحب مال کہہ لیں. زو مال ہوتا تو واحد ہو جاتا ہے, واحد کے لیے ایک بندہ ہے, زو مال ہو گیا. اور اگر بہت سارے ہیں تو اولو المال کہہ دیتے ہیں. اس کے اندر واو نہیں پڑھی جاتی, یہ واو جو لکھی جاتی ہے نا اس کو پڑھا نہیں جاتا. عربی زبان قرآن پاک کے اندر بھی آپ دیکھیں تو اولو الالباب ہے, اولو الالباب نہیں ہے. صحیح ہے, اولو الالباب کا مطلب
लुब वाले, लुब कहते हैं मग्ज़ को, जो दिमाग के अंदर हमारा मग्ज़ होता है ना, उसको कहते हैं लुब। तो अलबाब उससे बना है। आज फिर कैमरा जो है वो ऑटो ब्राइटनेस दे रहा है, ऑटो ब्राइटनेस मैंने ऑफ तो की थी जी। खान बहादुर साहब कहीं गायब हो गए, वल्लाह आजकल नज़र नहीं आते, या आते हैं तो थोड़ा सा अपनी हाज़िरी का सबूत है। ये हमारे वो तलबा हैं जो शुरू से आ रहे हैं दौरा सफ़नाब के अंदर। हमज़ा भाई आज वल्लाह अलम किस वजह से नहीं आए, मसरूफ़ियत हो गई। किसी इस्लामी भाई को किसी किस्म का मसला होता है ना कि हम तो ये समझ के आए थे, तो यहाँ पर तो ये होता है, तो हम तो फिर इस वजह से छोड़ गए। फिर एक मरतबा हमने देखा हमें वो मज़ा नहीं आया, तो फिर हम छोड़ के चले गए। तो आप मशवरा भी दे सकते हैं, ज़रूरी नहीं है कि सही बात है जो मैं चाहूँ वही मैं करूँ मर बैठे। आप मशवरा दें, जिस तरह से कोई तब्दीली लानी है इसके अंदर किसी किस्म की, तो वो पढ़ाने के अंदर हम तब्दीली लाने के लिए तैयार हैं। बकिया सेटअप के एतबार से तो तब्दीली आपको मैंने पहले भी अर्ज़ किया था, जिस तरह से कर सकते थे जितना उतना किया हुआ है, उससे सर मज़ीद हम जो है वो नहीं बना सकते। ये हम यहाँ पर वाइट बोर्ड लगाए तो वाइट बोर्ड कैसे करें तो थोड़ा मुश्किल हो जाएगा, क्योंकि कभी मेरे पास हैंड फ्री का काम नहीं है। और ये जो मोबाइल है इसको इसमें ब्लूटूथ नहीं चलता, जिससे ब्लूटूथ हैंड फ्री इस्तेमाल नहीं की जा सकती। तो मसाइल हैं कुछ जिसकी वजह से भी ये नहीं कर सकते। अगर ना वाइट बोर्ड लगाने का मसला में इसको थोड़ा सा दूर कर दें कैमरे को। और अब तो मैं अल्हम्दुलिल्लाह आज मैं बुरे वाला से लाइव हूँ, तो बुरे वाला में तो भाई भी होते हैं और दीगर अफराद भी होते हैं। वहाँ पर मैं अकेला था लाहौर के अंदर, तो वहाँ थोड़ा मसला होता था। और यहाँ पर तो अल्हम्दुलिल्लाह मेरे पास अफराद मौजूद हैं कि मैं उनके ज़रिए से रिकॉर्डिंग करने में मदद दे सकता हूँ। लेकिन इसके माइक का मसला है कि इसको हम दूर करेंगे कैमरे को तो माइक जो है वो बंद हो जाएगा इसका, यानी आवाज़ जो अभी मेरी आ रही ना आपके पास, ये आवाज़ नहीं आ पाएगी। ये अभी कोई तकरीबन कोई 1.5 फुट के फासले से मैं बैठा रिकॉर्डिंग कर रहा हूँ, तो उस वक्त वो कब दूर हो जाएगा, क्योंकि फोकस करना पड़ेगा वाइट बोर्ड पे। तो वाइट बोर्ड जो है वो उस पर फोकस करने के लिए हमें थोड़ा कैमरा दूर करना पड़ेगा। ठीक है, मेरे ख्याल में सवाल नहीं है। जज़ाकल्लाहु खैरा। आप किसी को अगर नहीं भी समझ में आए तो इसको थोड़ा सा ना दोबारा से सुन लीजिएगा। ये जो मैंने सबक नंबर 21 से पहले बातें अर्ज़ की हैं, तो इनको थोड़ा गौर से सुन के और उसको दिमाग में बिठाने की कोशिश करें। ये बहुत सारी ऐसी बातें हैं कि जो आमतौर पर किताबों के अंदर नहीं होती, और आमतुल वुरूद इसमें गलतियाँ बहुत सारी लोगों से होती हैं। ठीक है, जज़ाकल्लाहु खैरा। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।